الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نظام ہستی کو چلانے والا خالق کائنات، نظام ہستی کو چلانے والا خالق کائنات، صحراؤں اور پہاڑوں کو بنانے والا خالق کائنات، ہر طرف دریاؤں کا جال بسانے والا خالق کائنات، پتھروں میں کیڑوں کو پالنے والا خالق کائنات، بے نواؤں تک شب و روز رزق پہنچانے والا خالق کائنات، ارض و سماء کو لفظ کن سے بچانے والا خالق کائنات، باغات کو خوشبوؤں سے مہکانے والا خالق کائنات، باغات کو خوشبوؤں سے مہکانے والا خالق کائنات، کھیتوں میں ہریالی بسانے والا خالق کائنات۔ چلتے ہیں اپنے ایک خوبصورت موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، نماز میں نہیں شامل اگر خیال حضور، نماز میں نہیں شامل اگر خیال حضور، تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، کئی بہشت دکھائے گئے مجھے لیکن، کئی بہشت دکھائے گئے مجھے لیکن، یہ دل بہل نہ سکا کوئے مصطفیٰ کے بغیر، میں سوچتی ہوں کہ اعظم شب طویل حیات، میں سوچتی ہوں کہ اعظم شب طویل حیات، کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر، کٹے گی کیسے کسی درد آشنا کے بغیر۔ تو آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے ایک خاص خوبصورت موضوع اور ایک خوبصورت اور اہم سوال کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع ہے احکام روزہ، احکام کفارہ اور کفارے کا طریقہ۔ اہم سوال ہے عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے بعض صورتوں میں صرف قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس نہ ہی کوئی غلام ہے، نہ ہی لونڈی ہے، نہ ہی اتنا مال کے غلام خرید کر آزاد کر سکے، یا مال ہے لیکن غلام نہیں، جیسے کہ آج کل غلام نہیں ملتے، تو اب کیا کرنا ہے کہ پے در پے یعنی مسلسل لگاتار 60 روزے رکھیں۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت میں آپ نے کھانا کھلایا اور اسی کو دوسرے وقت میں بھی کھانا کھلائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے یعنی ایک ساتھ ہی 60 صدقہ فطر آپ نہیں دے سکتے، یعنی آج کے ہی دن میں آپ 60 دنوں کا صدقہ فطر ادا کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر کی جتنی بھی رقم ہے آپ اس کو ادا کر دیں۔ روزوں کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا، یعنی مسلسل آپ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، 60 روزے رکھنے ہیں، تو اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے کے روزے شامل حساب نہیں ہوں گے۔ اگر 59 روزے رکھ لیے، پھر بیماری یا کسی بھی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے،
تب بھی آپ نے نئے سرے سے روزے رکھنے شروع کر دینے۔ ہاں، اگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے ملا کر 60 روزے مکمل ہو جائیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا روزے کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اور چلتے ہیں اب اپنے سوال کی طرف۔ بہت ہی اچھا سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پہ وضاحت کی جائے۔ عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی بھی عورت تراویح یا کسی بھی نماز کی جماعت نہیں کروا سکتی، کیونکہ عورتوں کی امامت مکروہ تحریمی ہے، ناجائز گناہ ہے، اور خواتین اسلامی بہنوں کو مسجد میں بھی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں نماز ادا کرے۔ خواتین اپنی اپنی نماز ادا کریں اور اپنے ہی گھر میں نماز ادا کریں، نہ کہ مسجد میں۔ جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، اگر کوئی عورت حافظہ نہیں تو اس صورت میں جو بھی صورتیں اسے قرآن پاک کی یاد ہیں وہ ان صورتوں کے ساتھ اپنی تراویح کو مکمل کر لے۔ اگر آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو پھر زیادہ اچھا ہے کہ وہ آخری 10 صورتوں کو ترتیب سے پڑھے، اور ترتیب سے پڑھ کر وہ 2 مرتبہ پڑھ لے تاکہ 20 رکعت مکمل ہو جائیں۔ اب اگر کسی کو سورہ اخلاص ہی آتی ہو، باقی کوئی صورت نہ آتی ہو، تو وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص سے بھی اپنی 20 رکعت تراویح کی پڑھ سکتی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لے اور وہ اس طرح اپنی 20 رکعت مکمل کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت نہ ہی جماعت کروا سکتی ہے اور نہ ہی وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے، نہ ہی تراویح ادا کر سکتی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں احکام شریعہ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بتانے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے اور اس کو اپنی پاک بارگاہ رشان میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پر ملاقات ہوگی ایک نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔